اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں سوال کرتا ہے کہ تم لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر قفل لگا ہوا ہے؟ یعنی یہ قرآن ہے جو دلوں کے قفل کو کھول دیتا ہے، دلوں کو وسیع کرتا ہے اور دلوں کو منور کرتا ہے۔ کہیں کہیں اس قرآن کی ایک خوبصورت تعبیر جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ایک ناسخ کہا بھی جاتا ہے۔ ناسخ عربی زبان میں رفوگر کو کہتے ہیں۔ رفوگر کون؟ کہ جو پھٹے ہوئے کپڑے کو دوبارہ دھاگوں سے سی کر بن دیتا ہے۔ یہ قرآن ہمارے قلب اور روح کا رفوگر ہے، اس کی ترمیم کرتا ہے، اس کا رفو کرتا ہے۔ قرآن کریم کی بات کریں، یہ وہ عظیم ترین کتاب ہے، اور اگر ہر کتاب کی بات کی جائے تو دیکھا جاتا ہے اس کا متکلم یا کاتب کون ہے، اس کے مطالب اور مقصد کیا ہے، اس کے نتائج اور ثمرات کیا ہیں، اور اس کا حامل کون ہے، جس کی طرف اس کتاب کو بھیجا گیا، اس کا نگہبان کون ہے اور یہ کس وقت بھیجی گئی۔ انہی زاویوں سے اگر قرآن کریم کو دیکھا جائے تو اس کا متکلم ایسا عظیم مطلق ہے کہ جو ملک ملکوت میں جتنی عظمتوں کا تصور ہو سکتا ہے، جتنی قدرتیں عالم غیب و شہادت کی نازل ہوئیں، سب اس ذات مقدس کے فعل کی تجلیات عظمت کا ایک قطرہ ہے۔ اس کا اپنی تمام تر عظمت کی تجلی کے ساتھ کسی کے لیے تجلی کرنا ممکن نہیں ہے، تو وہ ہزاروں حجابوں کے پیچھے سے تجلی کرتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ بے شک خدا کے لیے 70,000 حجاب ہیں، اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے رخ کی لطیف و پاکیزہ تابانیاں ماں سوا کو جلا دیں۔ وہ کریم، وہ عظیم رب۔ امام صادق بیان فرماتے ہیں کہ خدا اپنی کتاب میں تجلی کرتا ہے مگر لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اس کتاب کا متکلم وہ ہے جو مالک ملکوت ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے۔ تنزیل کی بات کریں تو اس کی عظمت اتنی عظیم ترین ہے کہ جبرائیل امین جو سب سے اعلیٰ و اشرف سید الملائکہ ہیں، جو ارزاق معنوی کے ذمہ دار ہیں، وہ اس کے لانے والے ہیں۔ اگر اس کتاب کے حامل کی بات کریں تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس پر خدا نے اپنے صفات کے ساتھ تجلی فرمائی، جو نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ نگہبان کی بات کریں تو خدا خود بیان فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وقت نزول کی بات کریں تو خدا خود بیان فرماتا ہے خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو جتنا عظیم ہے کہ جب سانسیں بھی تسبیح بن جاتی ہیں۔ خدا نے اس وقت کو اس کتاب کے نزول کے لیے چنا۔ اور اگر مطالب کی بات کریں تو جو کچھ خدا نے انبیاء کو عطا فرمایا، تمام آسمانی کتابوں اور صحف میں بیان فرمایا، وہ سب اس کتاب میں موجود ہے۔ لا رطب ولا یابس، یعنی کوئی خشک و تر میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ اور اگر مقصد کی بات کریں اس کتاب کی تو اللہ نے اپنے بندوں پر اپنی رحمت وسیع کرنے کی عرض سے اپنے مقام قرب و قدس سے اس کو نازل کیا ہے، اور اسے الفاظ اور حروف کے لباس میں ظاہر کیا ہے۔ یعنی خدا کی رحمت الفاظ میں اگر ظاہر ہوئی ہے تو یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اور کیوں نازل ہوئی، مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان اوج کمال تک پہنچ جائے اور مقام قرب تک رسائی حاصل کرے، لقائے الہی جو اصل مطلوب و مقصود ہے اس کو اس کتاب سے پالیں۔ کتاب قرآن دعوت ہدایت ہے، سعادت ہے، حق ہے، ہر مسافر اللہ کے لیے مددگار ہے۔
خدا سے دعا کرتے ہیں شریک قرآن سے توسل کرتے ہوئے، اور انہیں اپنے آنے والے ان تمام تفاسیر قرآن کو ہدیہ کرتے ہوئے ہم ان سے دعا کرتے ہیں کہ قرآن کو ہم اپنا حقیقی محرم بنا سکیں۔ آپ جانتے ہیں نا محرم کون ہوتا ہے؟ ایک نامحرم محرم جب بن جاتا ہے کہ جب کوئی خاص سیغہ پڑھا جائے اور جب وہ محرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے راز آپ سے کھولنے لگتا ہے۔ جب انسان قرآن کے ساتھ ایک ایسا رشتہ جوڑ لیتا ہے کہ جب قرآن انسان کے لیے محرم ہو جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، تو پھر قرآن بھی اپنے راز کھولنے لگتا ہے، قرآن اپنے باطن کو عیاں کرنے لگتا ہے۔ اب جیسے مولا صادق بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم ان الفاظ اور آیات میں اپنے آپ کو تجلی کرنے لگتا ہے۔ آج جس سورہ کا انتخاب کیا یہ وہ سورہ ہے جسے میں اور آپ سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، سورہ حمد، کہ جس کو کہیں سبع مثانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ 7 آیات جسے بار بار تکرار کی جائے۔ کہیں اس سورہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورہ ہے کہ جو کتاب کی جڑ ہے، ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سورہ حمد موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آپ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ خداوند عالم نے تورات، انجیل، زبور، یہاں تک کہ قرآن میں بھی کوئی ایسا سورہ نازل نہیں فرمایا، اور یہ وہ سورہ ہے جو ام الکتاب ہے۔ اس صورت میں غور و فکر کرنے سے اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ حقیقت میں یہ سورہ پورے قرآن کے مضامین کی فہرست ہے، یعنی کہ اس میں ایک حصہ توحید اور صفات خداوندی سے متعلق ہے، دوسرا حصہ قیامت اور معاد کی گفتگو کرتا ہے، اور تیسرا حصہ ہدایت اور گمراہی کو بیان کرتا ہے جو مومنین اور کفار میں حد فاصل ہے۔ مفسر ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اساس اور بنیاد ہوتی ہے، اور قرآن کی اساس سورہ فاتحہ ہے۔ روایات میں رسول یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جو مسلمان سورہ حمد پڑھے گا اس کا اجر و ثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے 2/3 قرآن کی تلاوت کی ہو، اور کہیں کہیں تو پورے قرآن کی تلاوت کے برابر بھی ثواب لکھا گیا ہے، اور اسے اتنا ثواب ملے گا کہ گویا اس نے ہر مومن اور مومنہ کو کوئی ہدیہ پیش کیا ہو۔ سورہ فاتحہ کے ثواب کو 2/3 قرآن کی تلاوت کے برابر قرار دینے کی وجہ شاید علماء یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کا ایک حصہ جو خدا سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا قیامت سے، اور تیسرا احکام اور قوانین شرعی سے۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس میں پہلے دونوں حصے ذکر ہیں، تو شاید اسی لیے یہ 2/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ رسول نے ایک بار امیر کائنات سے بیان فرمایا کہ خداوند عالم نے مجھے سورہ حمد دے کر خصوصی احسان کیا ہے اور اسے قرآن کے مقابل قرار دیا ہے۔ عرش کے خزانوں میں سے یہ اشرف ترین خزانہ سورہ حمد ہے، اور یہ خزانہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ امام صادق یہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان نے 4 دفعہ نالہ اور فریاد بلند کیا تھا۔ پہلا موقع وہ تھا کہ جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا تھا، دوسرا وہ وقت تھا کہ جب اسے بہشت سے زمین کی طرف اتار دیا گیا، تیسرا وہ لمحہ تھا کہ جب رسول اللہ کو مبعوث بے رسالت کیا گیا تھا، اور چوتھا وہ وقت تھا کہ جب سورہ حمد نازل کی گئی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں یہی وہ سورہ ہے جسے پروردگار نے 2 مرتبہ نازل فرمایا۔ ایک بہت خوبصورت روایت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ عیون اخبار الرضا میں یہ روایت نقل ہے کہ سرکار رسالت بیان فرماتے ہیں کہ خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ میں نے سورہ حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، لہٰذا میرا بندہ حق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جو ہم اپنے قلب پر اگر ضبط کر لیں تو جب جب نماز میں ہم سورہ حمد کی تلاوت کریں، محرومین کو ایصال کرنے کے لیے سورہ حمد کی تلاوت کریں، کوئی وقف کرنے کے لیے سورہ حمد کی تلاوت کریں، جب جب ہم اس سورہ کو پڑھیں گے ہمیں اس کی قدر و منزلت کا احساس ہوتا چلا جائے گا۔
رسول بیان فرماتے ہیں کہ خدا نے بیان کیا ہے کہ میں نے سورہ حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، لہٰذا میرا بندہ حق رکھتا ہے کہ جو وہ چاہے مجھ سے مانگے۔ تو جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو خدا بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے نام سے ابتدا کی ہے، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے کاموں کو اب آخر تک پہنچا دوں اور ہر حالت میں برکت عطا کر دوں۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو خدا بند تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، اس نے سمجھا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہے وہ میری عطا کرتا ہے، لہٰذا میں مصائب کو اس سے دور کیے دیتا ہوں۔ گواہ رہو کہ میں دنیا کی نعمتوں کے علاوہ اسے دار آخرت کی بھی نعمات سے نواز دوں گا، اور اس جہاں کے مصائب سے بھی اسے نجات عطا کر دوں گا، جیسے اس دنیا کی مصیبتوں سے میں رہائی دے رہا ہوں۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ میرا بندہ گواہی دے رہا ہے کہ میں ہی رحمان الرحیم ہوں، گواہ رہو کہ میں اس کے حصے میں اپنی رحمت اور عطیات کو اور زیادہ کر دیتا ہوں۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو خدا فرماتا ہے کہ گواہ رہو جس طرح اس نے روز قیامت میری حاکمیت اور مالکیت کا اعتراف کیا ہے، حساب و کتاب کے دن اس کے حساب و کتاب کو میں آسان کر دوں گا، اس کی نیکیوں کو قبول کر لوں گا اور اس کی برائیوں کو درگزر کر دوں گا۔ جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، وہ صرف میری عبادت کرتا ہے، میں تمہیں گواہ قرار دیتا ہوں اس خالص عبادت پر، میں اسے ایسا ثواب دوں گا کہ وہ لوگ جو اس کے مخالف تھے اس پر شک کریں گے۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نستعین، تو خدا فرماتا ہے میرے بندے نے مجھ سے مدد چاہی ہے اور صرف مجھ سے پناہ مانگی ہے، گواہ رہو اس کے کاموں میں اس کی مدد کروں گا، سختیوں اور تنگیوں میں اس کی فریاد کو پہنچوں گا اور پریشانی کے دن اس کی دستگیری کروں گا۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کی خواہش پوری ہو گئی ہے، اب جو کچھ وہ چاہتا ہے مجھ سے مانگے، میں اس کی دعا قبول کروں گا، جس چیز کی امید لگائے بیٹھا ہے وہ اسے عطا کروں گا، اور جس چیز سے خائف ہے میں اس کو اس سے امن قرار دوں گا، مامون قرار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہیں ہمیں اس کا نام فاتحۃ الکتاب ملتا ہے، یعنی وہ اس کتاب قرآن کو جو کھولتا ہے، اس کی افتتاح کرتا ہے۔ ہم اس سورے کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر یہ رسم ہوتی ہے کہ کسی بھی اچھے اور عظیم کام کی آغاز کسی بزرگ کے نام سے کیا جاتا ہے۔ کسی عظیم عمارت کی پہلی اینٹ اس شخص کے نام پر رکھی جاتی ہے جس سے بہت قلبی لگاؤ ہو یا جو بہت پسندیدہ ہو۔ تو کیا بہتر ہو کہ ہم اپنی زندگی کو اور اپنے زندگی کے ہر پروگرام کو دوام بخشنے کے لیے اس ہستی سے اسے منسوب کر دیں جو پائیدار ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا، یعنی اپنے امور کو یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ اپنے امور کو برائے نام خدا سے وابستہ نہیں کرنا، بلکہ حقیقتاً اور واقعتاً خدا سے رشتہ جوڑ لینا ہے۔ اپنے آپ پر، اپنے اعمال پر، اپنے ہر عمل پر، اپنے ہر کام پر، اپنی ہر نیت پر خدا کے نام کا ٹیگ لگا دینا ہے، اس کو خدا سے مخصوص کر دینا ہے اور خدا سے ربط جوڑ لینا ہے، اور یقیناً جب ایسا کریں گے تو وہ کام تکمیل کو پہنچے گا اور اس میں خدا برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اگر ہم کہتے ہیں بسم اللہ خود اللہ کے نام سے، یعنی اللہ جو خدا کا اسم جامع ہے، یعنی ہم جب اللہ کہہ رہے ہیں ہم غفور و رحیم بھی کہہ رہے ہیں، ہم سمیع علیم بھی کہہ رہے ہیں، ہم بصیر و رزاق و خالق و باری بھی کہہ رہے ہیں، یعنی میں اس اللہ کے نام سے آغاز کر رہی ہوں کہ جو خدا تمام صفات کا حامل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب جانتے ہیں کہ رحمان و رحیم خدا کے وہ مخصوص نام ہیں۔
اور اسی سورے کی جو دوسری آیت ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد و ثنا اس خدا کے لیے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی سارا جہاں خدا کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بسم اللہ جو سورت کی ابتدا ہے، اس کے بعد بندوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عالم وجود کے عظیم مبدع اور اس کی غیر متناہی نعمتوں کو یاد کرے، یعنی وہ نعمتیں جو انسان کے وجود کو گھیرے رکھتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں خدا کی رحمت ہی تو ہے۔ رحمان اور رحیم، ان کا یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ لفظ رحم ہے۔ ہم جانتے جب ایک بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے، وہ اس ماں کے رحم میں ماں پر پوری طریقے سے ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا، نشو و نما، یہاں تک کہ اس کی سانسیں، اس کی حیات ماں کے اس چھوٹے سے رحم کے اندر ہوتی ہیں، اور اس کا اور ماں کا ایک تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے وجود مل رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ منقطع ہو جائے رحم مادر کے اندر تو وہ بچہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ سارا جہاں رحمت خدا میں ڈوبا ہوا ہے، خدا کے اس عظیم رحم کے اندر ہے کہ جہاں پر ایک لحظے کے لیے اگر خدا کی رحمت سے ہم دور ہو جائیں تو ہمارا وجود فنا ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس پروردگار کی ثنا کر رہے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کلمہ رب کے اصل معنی ہے کسی چیز کا مالک ہونا یا اس کا صاحب ہونا جو اس کی تربیت بھی کرے، یعنی خدا وہ ہے جس نے صرف ہمیں خلق نہیں کیا، وہ خلق کرنے کے بعد ہماری تربیت بھی کر رہا ہے۔ جو چیزیں ہمیں عالمین میں، جتنے بھی عالمین ہیں، چاہے وہ عالم ارواح ہیں، عالم حشرات ہیں، عالم نباتات ہیں، عالم انسان ہیں، عالم جمادات ہیں، جتنے بھی عالم ہیں ان سب کو پالنے والا وہ خدا ہے، وہ پروردگار عالم ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اور خداوند تعالیٰ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ ہماری پرورش کرتا ہے۔ ایک روایات میں، ایک حدیث قدسی میں ملتا ہے کہ خداوند کریم بیان فرماتا ہے، یہ ابن آدم، جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کے رحم میں قرار دیا تو تمہارے چہرے پر ایک حجاب ڈال دیا کہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، اس طرح تمہارا چہرہ رکھا کہ تمہاری ماں کے جسم میں جانے والی غذا کی بو تمہیں محسوس نہ ہو، تمہارے آرام کے لیے تمہاری دونوں طرف میں نے تکیے لگا دیے، اور ہم نے تمہیں سکھایا کہ رحم مادر میں وقت کیسے گزارو۔ کیا میرے علاوہ کسی اور کے پاس یہ قدرت تھی؟ اور جب تمہارے تخلیق کے تمام مراحل ختم ہو گئے تو فرشتوں کو میں نے حکم دیا کہ تمہیں اس جگہ سے باہر نکالے، تو اے میرے بندے تم فرشتوں کے پروں پر باہر آئے تھے، اور جب تمہارے پاس کھانا چبانے کے لیے دانت نہیں تھے، رزق کو گرفت لینے کے لیے تمہارے ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں تھی، رزق تلاش کرنے کے تمہارے پیروں میں قوت نہیں تھی کہ تم رزق کو تلاش کرو، تو میں نے تمہاری ماں کے سینے سے پاکیزہ غذا کو جاری کیا جو سردیوں میں نیم گرم تھی اور گرمیوں میں ٹھنڈی محسوس ہوتی تھی، اور میں نے تمہارے والدین کے دلوں میں محبت کو ڈالی، ایسی محبت جس کی وجہ سے وہ پہلے تمہیں کھلاتے تھے پھر خود بعد میں کھاتے تھے، پہلے تمہیں پلاتے تھے پہلے تمہیں سلاتے تھے، لیکن اے میرے بندے جب تو قوی ہو گیا، تیری کمر مضبوط ہو گئی، تو میری مخالفت کرنے لگا، تجھے میرے محضر میں شرم نہیں آئی، لیکن پھر بھی جب بھی تو نے مجھ سے حاجت مانگی میں تجھے عطا کی، تو نے دعا کی میں نے جواب دیا، اور تو نے توبہ کی تو میں نے توبہ کو قبول فرما لیا۔ یہ میرا اور آپ کا رب ہے کہ جو پروردگار ہمیں ہر عالم میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور اس سورے کو جب ہم روزانہ 10 مرتبہ کم سے کم نماز میں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے سایہ رحمت میں پناہ لیتے ہیں، وہ خدا جو موجودات کا مالک ہے، جو رب ہے، جو میری اور آپ کی سرپرستی کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، تاکہ ہم کبھی بھی اس سے غافل نہ ہوں۔ اب غور کیجیے رب کریم کا کیسا ربوبیت ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی اہم حادثہ پیش آتا ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں پوری توانائی کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، تو ایک مختصر سے لحظے میں ہمارے تمام اعضاء اور ارکان نے بدن ہم آہنگی
سے کام کرنے لگتے ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے، سانسوں میں شدت آ جاتی ہے، بدن کے تمام قوت جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے، آکسیجن کے راستے فراواں ہو جاتے ہیں، اعصاب آمادہ ہو جاتے ہیں، ہمارے پٹھے زیادہ حرکت میں آ جاتے ہیں، انسان کی قوت تحمل بڑھ جاتی ہے، درد کا احساس پیچھے ہو جاتا ہے، تھکن کم ہو جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک عجیب ہم آہنگی کیا ہوتی ہے؟ یہ خداوند عالم کی قدرت ہے جو ہم سب کو اس وقت طاقت دے دیتی ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور وہ میرا اور آپ کا رب بھی ہے۔ ہم آگے بڑھ کر کہتے ہیں مالک یوم الدین، یعنی قیامت کا مالک، اس دن کے جب دوبارہ قبروں سے اٹھے جائیں گے، جس دن جزا و سزا کا دن ہوگا، وہ دن کہ جب انسان اس بڑے دربار میں حساب کے لیے حاضر ہوگا اور اپنے مالک حقیقی کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنی تمام کہی ہوئی باتیں، کیے ہوئے کام، سوچے ہوئے افکار اس کے سامنے ہوں گے، حتیٰ کہ سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی بات فراموش نہ کی گئی ہوگی۔ وہ پروردگار اس دن کا مالک ہوگا۔ خدا قرآن میں بیان فرماتا ہے اس دن کا مالک کون ہوگا؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن کی حکومت کس کی ہے؟ تو جواب آتا ہے للہ الواحد القہار، صرف خدا یگانہ کی ہے، اللہ اکبر، صرف اسی کی حکمرانی ہے۔ ہمیں جب کسی چیز کی مالکیت ملتی ہے تو وہ مالکیت ایک قرارداد کی بنا پر ہوتی ہے، یعنی وہ اعزازی ہوتی ہے، ہم اچیو کرتے ہیں، یا اسنادی ہوتی ہے، ہمیں الاٹ کی جاتی ہے۔ دوسرے اسناد و اعزاز کے ساتھ یہ مالکیت پھر ختم بھی ہو جاتی ہے، لیکن خدا کو جو مالکیت ہے وہ ایک لحظے کے لیے بھی ختم نہیں ہوگی۔ خدا ہر وقت مالک ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں روز جزا کا مالک، کیوں خاص کر کے روز جزا کہا جاتا ہے؟ یعنی ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ خدا کی مالکیت اگرچہ اس جہاں میں بھی ہے اور اس جہاں میں بھی ہے، ہر جگہ محیط ہے، لیکن اس مالکیت کا ظہور قیامت کے دن بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اس وقت تمام مادی رشتے اور اعتباری ملکیتیں تمام ختم ہو جائیں گی۔ اس دن انسان تنہا خدا کے بارگاہ میں کھڑا ہوگا، جہاں تک کہ شفاعت بھی خدا کی اذن سے ہوگی۔ اس دن ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور یہ سورہ ہمیں یاد دلاتا ہے اس دن کی۔ امام سجاد جب اس آیت کی تکرار کرتے مالک یوم الدین، تو اس حد تک تکرار کرتے کہ یوں لگتا ہے کہ آپ کی روح بدن سے پرواز ہو جائے گی۔ پھر ہم آگے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے کہ انسان کے دربار خدا میں پیش ہو کر حاجات اور حاجات کو بیان کرنے کی، ہم خدا سے آگے حاجات بیان کر رہے ہیں، اس کے حضور اپنے آپ کو روبرو رکھ کر اس سے مانگتے ہیں۔ جب پچھلے تمام مفاہیم کہ خدا رب ہے، خدا عالمین کا پالنے والا ہے، خدا یوم الدین کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، جب یہ تمام مفہوم انسان کی قلب میں اتر چکے ہوتے ہیں تو وہ اپنے وجود کی گہرائی سے خدا کو پکارتا ہے کہ وہ پالنے والا ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ تو یہ توحید جب اس توحید کے عقیدے میں وہ پختہ ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا کا خالص بندہ رہ جاتا ہے، اور جو تمام چیزوں کی وہ عبادت کرتا تھا، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ شہوتیں ہوں، خواہشات ہوں، وہ تمام چیزوں کی دائرے سے وہ باہر آ جاتا ہے، اور صرف خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، خدا سے طلب دعا کرتا ہے کہ پروردگار میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ پروردگار عالم کے سامنے اظہار تسلیم کرنا، ذات کے سامنے عبودیت کا اظہار کرنا۔ انسان کے لیے اس رائے ہدایت پر ہم جو رہتے ہیں، ہر لمحے لغزش کا خوف ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پروردگار عالم کے اختیار میں دے دیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ جب رائے ہدایت پہ ہیں تو بار بار یہ سوال کیوں کرنا، روزانہ کیوں مانگنا خدا سے؟ کیونکہ روزانہ ہر لمحے ہمیں لغزش کا خوف ہے،
ہم اپنے آپ کو خدا کے اختیار میں دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ ہماری اور تمام موجودات کی مثال اس بجلی کے بلب کی جیسی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ بلب کی روشنی مسلسل پھیل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر لحظہ بجلی کے مرکز سے قوت کو، اس انرجی کو، اس الیکٹریسٹی کو حاصل کر رہا ہے۔ اور کیونکہ بجلی کے مرکز سے ہر لحظہ نئی روشنی مل رہی ہے اور یہ مربوط ہے تاروں کے ذریعے بلب تک، تو اس وجہ سے یہ بلب روشن ہے۔ اسی طرح سے ہمارا وجود بھی بلب کی روشنی کی طرح، جو بظاہر ایک مستقل وجود چلتا پھرتا جو ہمارا اور آپ کا وجود ہے، لیکن ہم حقیقت میں اس مرکز ہستی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر لحظہ جو ہمیں ایک نیا وجود دے رہا ہے، چونکہ ہمیں ہر لمحہ ایک تازہ وجود میسر آتا ہے، اس لیے ہمیں ہر لمحہ نئی ہدایت چاہیے۔ ہم محتاج ہیں خدا سے ہدایت کے لیے، اور یہ بات واضح ہے کہ خدا اور ہمارے درمیان رابطے کی مانوی تاروں میں اگر کوئی معنی پیدا ہو جائے، مثلاً بے راہ روی آ جائے، ظلم آ جائے، ناپاکی آ جائے، ہماری نیتیں خراب ہو جائیں، تو ہم خود اس رابطے کو منقطع کرتے ہیں۔ لیکن خدا تو ہمیشہ ہدایت دے رہا ہے، اور ہم پھر صراط مستقیم سے منحرف ہو جاتے، تو ہم خدا سے دعا کرتے، خدا ایک لحظے کے لیے بھی ہم اس صراط مستقیم پر سے دور نہ، اور ہمیشہ اس پر ثابت قدم رہیں۔ اس پر تو ہمیں آگے بڑھتا ہی رہنا ہے، یہ کمال تک جانے کا راستہ ہے۔ انبیاء تک ہمیشہ دعا کرتے تھے، کیا رسول نے دعا نہیں کی ربی زدنی علما؟ جبکہ یہ وہ نبی جسے خدا نے اولین و آخرین کا سب علم دے دیا، لیکن رسول بھی دعا کرتے تھے خدا علم میں اضافہ فرما، یعنی ہمیں ہر آن خدا سے اپنی ڈپینڈنسی کا اظہار کرنا ہے۔ کس راستے پر رہنا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب ہو، یعنی وہ راہ کہ جن پر تیری نعمتیں ہیں، نعمت ہدایت ہے، نعمت توفیق ہے، نعمت شہادت ہے، نعمت علم و عمل ہے۔ خدا مجھے اسی نعمتوں والے راستے پر رکھنا۔ اور یہ نعمتیں کون ہیں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 بیان کرتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہدائے رائے حق ہے اور صالح انسان ہیں۔ یعنی سب سے اول ترین جو اس فہرست میں آتے ہیں وہ معصومین علیہ السلام ہے۔ خدا ہمیں انہی کی راہ پر رکھنا، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا جو مغضوب علیہم ہے اور ضالین ہے۔ یہ دو مختلف لوگ ہیں۔ ضالین یعنی عام گمراہ لوگ، یعنی کہ جن کے لیے بیان ہوتا ہے کہ ضالین وہ ہیں جو خود تو گمراہ ہیں، گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، یعنی وہ کہ جن پر خدا کا غضب ہے، خدا کی لعنت ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہ سورہ جو ہمیں، اگر میں اس کو ایک نٹشل میں بیان کر دوں تو یہ سورہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ جو خدا کے عرش کا خزانہ مجھے اور آپ کو ملا ہے، یہ ہمیں کس طریقے سے سکھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم جو آغاز کرتے ہیں تو یہ پروردگار عالم وہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ ہے جس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا، جو پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ، جس کا پھر ہم حمد کرتے ہیں الحمدللہ کہ وہ خدا جو اللہ ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو خالق ہے، اس نے مجھے اور آپ کو وجود دیا۔ اور وہ مجھے اور آپ کو کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اور وہ دنیا میں ہمیں تھامنے والا ہے، چلانے والا ہے، اسباب دینے والا ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ وہ دنیا میں رحمان ہے، لیکن روز قیامت وہ رحیم ہو جائے گا۔ وہ رحیم آج بھی ہے، وہ اپنے خاص بندوں کے لیے اپنی رحمت خاصہ رکھتا ہے، لیکن آخرت میں ہم اس کے سہارے ہوں گے، وہ رب کے جو رحیم ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ خدا جو دنیا سے ہمیں عدم سے وجود دیا، دنیا میں رہنے کے لیے تمام اسباب دیے، اس کی رحمانیت تھی، اور وہی خدا ہمیں دنیا سے آخرت تک منتقل کرے گا، اور وہاں پر ہمیں اس کی رحیمیت کے، ہم اس کے محتاج ہوں گے۔ اور جب وہ ہمیں آخرت میں لے کر جائے گا، ہم حساب و کتاب لے گا، ان بوسیدہ ہڈیوں کو اٹھا کر میدان قیامت میں محشور کرے گا، اس دن کا مالک وہ مالک یوم الدین ہے۔ اور جب وجود دینے سے آخرت تک کا سفر خدا کی ذات کے ساتھ ہم نے کر لیا، اسی کی ذات پر ہے،
تو ہم اس کے بندے اور غلام ہونے کا اعتراف کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد. اور جب غلامی اختیار کر لی تو اب بننے کے لیے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے سامنے سر جھکا کر کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اے خدا تیرے بندے بن گئے لیکن ہمیں اس راہ بندگی میں تیری مدد چاہیے. تجھ کو مانگتے ہیں. تیری رضا کے طلبگار ہیں. اس راستے کے طلبگار ہیں جو صراط مستقیم ہے, جس پر تیری نعمتیں ہیں, جو محمد وآل محمد کا راستہ ہے. اے خدا ہمیں انہی سے متمسک کرنا اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ ایک لمحے کے لیے متمسک ہونے دینا کہ جو گمراہ ہیں اور جن پر تیرا غضب ہے. یہ اس سورے کی بہت مختصر سی تفسیر کیا کہوں, لیکن بہت مختصر سی ایک ایکسپلینیشن تھی. لیکن یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے بارے میں امیر کائنات خود بیان فرماتے ہیں کہ میں سورہ حمد کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو لاد سکتا ہوں. خداوند کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سورے کے مطالب کو سمجھ سکیں, اور جب اس سورے کو پڑھیں تو اس کے مطالب و مفاہیم ہمارے ذہن میں ہو انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین.